میری جان مدینہ، دل کا چین مدینہ۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جشن موت الورا کی محفل پاک ہے۔ ماشاء اللہ حافظ الیاس صاحب باللہ یہ اس علاقے میں میرے خیال سے ہر پروگرام کے روح رواں رہتے ہیں، اور اپنی اس جماعت میں تو یہ بزرگ بھی ہیں ماشاء اللہ۔ بزرگی خلافت سے کوئی تعلق نہ رکھتے تو بھی کیا بات ہے، ماشاء اللہ ہمارے بزرگ، اور میں یہ کہوں گا کہ کئی استاذ الاساتذہ ہیں مولانا عبد الخالق صاحب، کیا بات ان کے پڑھائے ہوئے بچے بھی اب پڑھانے لگے ہیں ماشاء ہے، اللہ، اور آپ کی خدمت میں یہ ہمیشہ رہتے ہیں، صبح و شام جب آپ بلاتے ہو حاضر آتے ہیں۔ حضرت حافظ بخاری، حافظ عرفان صاحب، حافظ مہدی صاحب، آپ کے ناظم صاحب، یہ تمام علماء کرام اللہ سلامت رکھے سب کو۔ آمین یہ ان کی محنتیں، کاوشیں ہیں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آپ سب کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اس ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر محبوبان خدا کی محفل میں لے کے آتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اور زندگی کا سب سے بہتر لمحہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یاد میں گزر جائے۔ کیا بات ہے، بے شک، زندگی ہے، گزرنی تو ہے ہی ہے، بے شک۔ چوری میں گزار دو وقت، تفریح میں گزار دو، زندگی ہر لمحہ کم ہوتی جائے۔ بے شک، لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں، کیا بات ہے، لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں، کہا بھائی 2022 رخصت ہوا، اب ہم 2023 کے استقبال کی، 2023 آنے والا ہے، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا بات، اس کا آج جب 2023 آئے گا تو ہم جشن منائیں گے، پٹاخے پھوڑیں گے۔ اب تو ہوٹلیں بک کی جاتی ہیں، اس میں باضابطہ لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، جیسی سوئی 12 پہ پہنچتی ہے پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے، میوزک بجنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رقص و سرور کی محفلیں۔ جب 2023 کا استقبال کرتے ہیں، یا 2023 تخصیص نہیں، ہر آنے والے نئے سال کا جب استقبال کرتے ہیں تو اس انداز سے استقبال کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنی آبرو کھو دیتی ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو کھو دیتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں سے محروم ہو جاتے ہیں، شراب کی بوتلیں خالی ہو جاتی ہیں، لوگ رقص و سرور میں اندھے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی کا تمیز ختم ہو جاتا ہے، رشتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دنیاوی نئے سال کے استقبال کا نتیجہ، لیکن غافل ہے انسان، استقبال کس کا کر رہے ہو؟ نئے سال کا، یا اپنے زندگی کے ایک سال کم ہونے کی خوشی منا رہے ہو؟ خوشی تو تمہیں اس بات کی نہیں ہونی چاہیے، غم منانا چاہیے، لیکن اسلام جب اپنے نئے سال کا استقبال کرتا ہے، یہ انگریزی نئے سال کا استقبال ہے، لیکن اسلام جب اپنے نئے سال کا استقبال کرتا ہے، جسے ہم اسلامی مہینہ کہتے ہیں، وہ محرم کا مہینہ ہے، جب ہم اس کا استقبال کرتے ہیں تو آبرو ریزی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہوئے نہیں کرتے ہیں، شراب پیتے ہوئے نہیں کرتے ہیں، بدنمائی کرتے ہوئے نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم استقبال کرتے ہیں حسین زندہ باد کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، جب استقبال کرتے ہیں یزیدیت مرد آباد کے ساتھ کرتے ہیں، جب استقبال کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف نعرہ لگاتے ہوئے استقبال کرتے ہیں، جب استقبال کرتے ہیں بہنوں کی عزت کی حفاظت کا عہد لیتے ہوئے استقبال کرتے ہیں، ماؤں کی عظمتوں کی قسم کھاتے
लहराते हुए इस्तकबाल करते हैं, इसलिए कि जो हुसैन के नाम का इस्तकबाल करेगा, जो हुसैन का चाहने वाला होगा, वो माँ की अजमत को भी मानने वाला होगा, बहन की इज्जत का ख्याल करने वाला होगा, बीवी के तहफ्फुज करने वाला होगा। इसलिए हमारा इस्तकबाल होता है तो हुसैन जिंदाबाद के साथ होता है, औरों का इस्तकबाल होता है तो रक्सो सुरूर के साथ होता है। क्या बात है, बहुत खूब। ये हम में और दूसरी कौमों में फर्क है, बेशक बेशक। जो मैंने आपको बात बताई, हम में और दूसरी कौमों में यही फर्क है। दूसरी कौमें शराब में डूबती है, लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है, आजकल शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, जी जी। लोग जाते होंगे हर जगह, आपकी पर कहीं बाराती हैं तो कहीं बारात लेके जाते हैं, किसी के घर बारात आती है, क्या बात, आप देखते हो 12,000 का डीजे बज रहा, अल्लाह, 15,000 का डीजे है, और उसके बाद हमारे नौजवान बच्चे रक्स करते हैं, अल्लाह, हमारे बच्चे उसमें डांस करते हैं, नाचते हैं। अल्लाह उस समद माँ कहती है, देखो मेरा बच्चा किस अंदाज से नाच रहा है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा रक्स कर रहा था। बहन भी कहती है, भाई बड़ा अच्छा नाच रहा था। ताज्जुब इस बात पे होता है, जो कौम इस अहद के साथ, इस वादे के साथ वजूद में आई है कि हम नाच गाने की मुखालफत करेंगे, जो कौम ने इस बात का बेड़ा उठाया है कि हम नाच गाने के खिलाफ नारे लगाएंगे, हम नाच गाने को रोकेंगे, हम बदकारियों को रोकेंगे, हम फजूल खर्ची को रोकेंगे, वही कौम आज नाच गाने के साथ चल रही है, वही कौम आज डीजे के साथ जा रही है, वही कौम आज नाच रही है। तो ये कयामत की निशानी नहीं तो फिर क्या है? क्या बात है, बहुत खूब, ये तबाही नहीं तो क्या है? बेशक। फिर जब उसके बाद बहू आती है और जब पूरे घर को नचाती है, क्या फिर जब बहू आके पूरे घर को नचाती है, तब फिर कहते हैं चलो अब मौलाना के पास चले, अब बाबा के पास चले। अब उन्हें फिर उसके बाद उन्हें ख्याल आता है, माँ का मकाम ये है, बेटे का मकाम ये है, सास की ऐसे खिदमत करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने अल्लाह का कब ख्याल किया? तुमने अपने रसूल का कब ख्याल किया? तुमने अपनी शरीयत का कब ख्याल किया? तुमने अपने मजहब का कब ख्याल किया? अपने यहाँ जब तुमने शादी की सुन्नते रसूल के नाम पर तुमने इस्लाम के मुखालफत का काम किया, तुमने शरीयत के मुखालफत का काम किया, तुमने दीन की मुखालफत का काम किया, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने पैगंबर के अहकाम के खिलाफ जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, न तुमने हुसैन की शहादत को याद रखा, न तुमने नबी के दंदाने मुबारक के टूटने को याद रखा, न तुमने अली की शहादत को याद रखा, न तुमने अली असगर अली अकबर की कुर्बानियों को याद रखा, न तुमने सिद्दीक अकबर को याद रखा, न तुमने उमर के फैसलों को याद रखा। जब तुमने किसी को नहीं याद रखा, फिर अल्लाह ने जब तुम्हें सजा दी तो फिर क्यों ये कहते हो अल्लाह ने मुझ पर बड़ा वक्त डाल दिया? कोई हक नहीं मुसलमानों। कुरान की जो मैंने आयत करीमा पढ़ी सुनो, कुरान कहता है कुन तुम खैरा उम्मती, तुम बेहतरीन उम्मत। क्या बात है, बेशक तुम बेहतरीन उम्मत। इस दुनिया में जितनी उम्मतें पैदा की गई उनमें तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम तो अल्लाह ने बोलने की कुव्वत दी तो तुमसे पहले भी लोग बोलने वाले थे। क्या बात है, अगर तुम्हारे बाजुओं में ताकत है तो अल्लाह ने ऐसी ऐसी कौमें पैदा की है जिन्होंने पहाड़ों का सीना चीर दिया। क्या बात है, उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखते। तुम बेहतरीन उम्मत क्यों हो? कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम्हारा काम है लोगों को भलाई की तरफ बुलाना, क्या तुम्हारा काम है लोगों को अच्छाई की तरफ लाना, तुम्हारा काम है बुराइयों से रोकना। इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें बेहतरीन उम्मत के लक़ब से अल्लाह ने मुलक़्क़ब किया। नबी पाक के सदक़े में तुम उस उम्मत में पैदा कर दिए गए। नाज करो मुसलमानों अपने मुक़द्दर के, अल्लाह ने तुम्हें उस उम्मत में पैदा किया जिस उम्मत में पैदा होने की दुआएं नबियों और रसूलों ने मांगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब तौरात को पढ़ रहे थे, बुखारी शरीफ की लंबी हदीस है, उसकी आखिरी मतन सुनाता हूँ। हजरत मूसा ने कोहे तूर पे रब के हुजूर सजदा किया
اور سجدہ کر کے کہا مولا تعالیٰ میں نے تختی میں یعنی جو تم نے تورات دیا ہے کتاب دی ہے میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ تو ایک ایسی امت پیدا کرے گا جو جنگ کرے گی اور مال غنیمت جو اسے ملے گا تو وہ مال غنیمت اس کے لیے جائز ہوگا مولا وہ امت مجھے دے دے کسے مانگ رہے ہیں تمہیں مانگ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں مولا وہ امت مجھے دے اللہ فرماتا ہے تلکا امت احمد اے موسیٰ وہ تو میرے احمد کی امت ہے کیا بات حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں مولا میں نے تورات میں پڑھا ہے تو ایک ایسی امت پیدا کرے گا جو خود صدقہ دے گی اور اگر مستحق ہے تو خود ہی وہ چیز صدقے کی کھا جائے پھر بھی تو اسے ثواب دے گا مولا وہ امت مجھے دے دے اللہ پھر فرماتا ہے اے موسیٰ تلکا امت احمد وہ تو میرے احمد کی امت ہے سبحان اللہ جناب موسیٰ تیسری بار عرض کرتے ہیں مولا میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت قیامت تک باقی رہے گی اور آخر میں دجال کا مقابلہ کرے گی اے مولا وہ امت مجھے دے دے اللہ فرماتا ہے دل کا امت و احمد موسیٰ وہ تو میرے احمد کی امت ہے جب اللہ کی جانب سے بار بار یہ جواب ملتا ہے تو موسیٰ کلیم اللہ آخر میں عرض کرتے ہیں مولا وہ امت نہیں دیتا نہ دے پھر ایسا کر مجھے اس عظیم نبی کا امت ہی بنا دے تاکہ میں بھی اس امت میں شامل ہو جاؤں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ جس امت کو میں پیدا ہونے کی جس امت میں شامل ہونے کی آرزو نبی اور رسول کرے اس امت کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے اس امت کا کردار یہ ہونا چاہیے اس امت کو اس ڈھنگ سے ہونا چاہیے نہیں میرے بھائیوں حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ماننے والوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور میرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا میرے نبی کا جب ذکر آیا تو جناب عیسیٰ روح اللہ نے میرے نبی کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے تو ہر شاگرد اپنے استاد کی تعظیم چاہتا ہے ہر مرید اپنے پیر کی بڑائی چاہتا ہے ہر شاگرد اپنے استاد کی بڑائی چاہتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا ایک چاہنے والا کھڑا ہو گیا عرض کرتا ہے اے ابن مریم اے روح اللہ اللہ نے آپ کو روح اللہ بنایا ہے اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے اللہ نے آپ کو رسالت دی ہے اللہ نے آپ کو بن باپ کے پیدا کیا ہے اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت دی ہے کہ مردے کو چاہے تو زندہ کر دے مادرزاد اندھے کو آنکھ دے دے ابرص زدہ کو اس کی بیماریوں سے نجات دے دے عیسیٰ روح اللہ کیا آنے والا وہ نبی آپ سے زیادہ عظمت والا ہوگا آپ سے زیادہ مقام والا ہوگا آپ سے بھی بڑا ہوگا اب سنو جناب عیسیٰ کا جواب سنو اور اپنے مقدر پہ ناز کرو حضرت عیسیٰ روح اللہ جب اپنے اس چاہنے والے کی ان باتوں کو سنتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے چاہنے والے اے میرے حواری اے مجھ سے محبت کرنے والے سنو سنو تم نے جتنی خصوصیتیں بیان کی ہیں اللہ نے یہ سب مجھے عطا کی ہے لیکن وہ نبی اتنی عظمت والا ہوگا اتنی بلندی والا ہوگا اتنی رفعت والا ہوگا کہ اگر ابن مریم کو اس نبی کے جوتے کا پھیتا باندھنا مقدر ہو جائے تو یہ نصیب کی بات ہوگی کیا بات سبحان اللہ بہت ایسے عظیم رسول کی امت میں پیدا کیے گئے ہو تو کیا بات ایسے بلند و بالا مقام والے رسول کی امت میں پیدا کیے گئے ہو سبحان اللہ مجھے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا ٹائم ملا اور انشاءاللہ آپ سنو گے تو 40 منٹ ہی بہت ہے بے شک مگر دل لگا کے سنو جس طرح سن رہے ہیں سنو اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپ میں سے ہر شخص کم سے کم کچھ نہیں تو اپنی ذات کا تو ذمہ دار ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے یہاں اگر کسی سے کہو بھائی نماز کے لیے کوشش کرو تو وہ کہے گا تنہا میں کیا کر سکتا ہوں اگر اس سے کہو کہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دو کہ وہ کہے گا تنہا میرے گاؤں کا ماحول یہ ہے مولانا میں تنہا کیا کر سکتا ہوں اس سے جب کسی بات کو کہا جائے تو ایک انسان یہ سوچ کے کہ میں تنہا کیا کر سکتا ہوں تنہائی کا احساس لے کر خاموش ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں اسی ملک کی تاریخ جب پڑھو
پڑھو گے تو اس ملک میں ایک حکمراں گزرا ہے جس کا نام شہنشاہ مراد تھا. شہنشاہ مراد ایک موقع پر اپنے شہر کے اندر لباس بدل کے گھوم رہا تھا اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے. دیکھیں ہمارے شہر کا کیا ماحول ہے. یہ گھومتے ہوئے جب نکلتا ہے نا تو ایک جگہ پر جہاں کوڑے پڑے ہوئے تھے, کچڑا تھا, دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے. اس نے جب وہاں پہ لاش پڑی ہوئی دیکھا تو لوگوں کو پاس بلایا, کہا کیا معاملہ ہے کہ یہ لاش یہاں پڑی ہے, کسی نے اسے دفن نہیں کیا. لوگوں نے کہا بڑا برا انسان تھا, بڑا گندا انسان تھا, اس کی راتیں غلط عورتوں کے مکان پہ گزرا کرتی تھی, اس کا دن شراب کھانے پہ گزرا کرتا تھا. ایسے انسان کو مٹی دینے سے کیا فائدہ, ایسے انسان کا جنازہ پڑھانے سے کیا فائدہ, اس لیے اس کی لاش کو یہاں پھینک دیا گیا ہے. بادشاہ تھا, وہ جانتا تھا کہ مرد کی حقیقت اس کی بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. کیا بات ہے, بہت خوب. مرد کی حقیقت اس کی بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بیوی مرد کے ہر معاملات سے واقف ہوتی ہے. بادشاہ نے اس کی لاش کو اٹھوایا اور لے کر کہا اس کا مکان کہاں ہے. لوگوں نے بتایا مکان فلاں جگہ پر ہے. وہ مکان پر لاش کو لے گیا, دروازے پہ دستک دی, لاش کو گھر پہ رکھ دیا. اب باہر نکلا اور دروازے کے آڑ میں کھڑا ہو گیا. اس نے ذرا سوچا دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا بیوی کیا کہتی ہے, بیوی کی بات اور لوگوں کی بات ایک ہے یا الگ ہے. جب وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا نا تو گھر سے آواز آ رہی ہے. بیوی کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے, میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا سچا بندہ ہے, میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے. جب بادشاہ نے یہ جواب سنا نا تو فوراً اندر داخل ہو گیا. اس نے کہا لوگ باہر بتا رہے ہیں کہ تیرا شوہر شراب کھانے پہ جاتا تھا, تیرا شوہر غلط عورتوں کے مکان پہ جاتا تھا, تو کہتی ہے تیرا شوہر اللہ کا ولی ہے. آخر معاملہ کیا ہے, اندر اور باہر میں تضاد کیسا ہے, اندر کی بات کچھ اور ہے, باہر کی بات کچھ اور ہے, بتاؤ حقیقت کیا ہے. بیوی نے کہا جو باہر والوں نے دیکھا وہ ان لوگوں نے بیان کیا, جو میں نے دیکھا وہ میں نے بیان کیا. بادشاہ نے کہا راز سے پردہ ہٹاؤ, معاملہ کیا ہے. بیوی نے کہا لوگوں نے میرے شوہر کو غلط عورت کے مکان پہ جاتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں نے اسے غلط سمجھا, میرے شوہر کو شراب کھانے پہ جاتے ہوئے دیکھا تو اسے شرابی سمجھا. لیکن سنو آج راز میں کھولتی ہوں, یہ میرا جو شوہر ہے نا یہ غلط عورت کے مکان پہ ضرور جاتا تھا اور جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیتا اور اس عورت سے پوچھتا یہ بتا ایک رات کی تیری کمائی کتنی ہے. وہ عورت کہتی میری ایک رات کی کمائی اتنا پیسہ ہے. میرا شوہر پیسہ نکالتا اسے دیتا اور کہتا اب کسی مرد کے لیے اپنے دروازے کو نہیں کھولنا. وہ وہاں سے واپس آتا, شراب کھانے پہ جاتا, جتنی شراب ہوتی شراب خرید لیتا, گھر میں ایک گڈھا کھود رکھا تھا پوری شراب اس گڈھے میں ڈال دیتا. پھر کہتا اللہ کا شکر ہے میں نے اللہ کے کچھ بندوں کو زنا کرنے سے بچا لیا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اللہ کے کچھ بندوں کو شراب پینے سے بچا لیا ہے. میں اس سے کہا کرتی تھی تیرا یہ عمل تجھے زمانے میں بدنام کر رہا ہے, لوگ تجھ سے نفرت کر رہے ہیں, کوئی تیرا جنازہ نہیں پڑھے گا, کوئی تجھے مٹی نہیں دے گا. میرا شوہر کہا کرتا تھا جو اللہ کے دین کی خدمت کیا کرتے ہیں, جو اللہ کے بندوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے ہیں, پھر اللہ اس کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے کہ زمانہ دیکھا کرتا ہے. میرے شوہر نے کہا تھا تو دیکھنا میرا جنازہ اٹھانے والا وقت کا بادشاہ ہوگا, میری نماز جنازہ پڑھانے والا وقت کا سب سے بڑا عالم ہوگا. شہنشاہ مراد نے جب یہ سنا تو کہا تیرے شوہر نے سچ کہا تھا, اللہ نے اس کی سن لی ہے. سن میں ہندوستان کا بادشاہ وقت ہوں, میں شہنشاہ مراد ہوں, اس کی جنازہ کہ میں اٹھاؤں گا اور اس کی نماز جنازہ قاضی القضات پڑھائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اگر ایک انسان چاہ لے تو بدلاؤ پیدا کر سکتا ہے, اگر ایک انسان چاہ لے تو اصلاح کر سکتا ہے. ضروری ہے کہ قدم اٹھاؤ, جب آپ قدم اٹھاؤ گے
تو پھر اللہ کی ساری خدائی تمہاری مدد میں لگ جائے گی۔ کیا بات، پہلے تم کوشش تو کرو۔ کیا تم اپنے نبی کی سیرت بھول گئے؟ کیا تم نے اپنے نبی کا کردار نہیں پڑھتے؟ میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو مکے کا کون ایسا فرد تھا جو میرے نبی کے ساتھ رہا ہو؟ کیا بات ہے، مکے کی فضائیں بھی خلاف تھی، ہوائیں بھی خلاف ہو گئی تھی، اپنے بھی خلاف ہو گئے تھے۔ سگا چچا تھا، وہ کہہ رہا تھا تبت لک یا محمد، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے تو نے اٹھا کر ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ بھائی تھے، بھتیجے تھے، جو بھی تھا سب برسر اقتدار تھے، لیکن میرے نبی کے مخالف تھے۔ کیا ان کی مخالفت دیکھ کر، کیا ان کی دشمنی دیکھ کر میرے رسول نے، میرے نبی نے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیا تھا؟ دین کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا تھا؟ دین کی خدمت کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، اختلاف ہوتے رہے، جنگ ہوتی رہی، مصطفیٰ خدمت دین کرتے رہے، مصطفیٰ دین کی خدمت کرتے رہے۔ اپنوں نے ساتھ چھوڑا، پرائیوں نے اپنا دل لگا لیا ہے۔ جب کوئی مخالف ہوتا ہے تو اللہ کسی موافق کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ایک جانب ابو جہل جانی دشمن تھا تو اللہ نے صدیق اکبر کو پروانہ مصطفیٰ بنا دیا تھا۔ اگر ایک جانب ابو لہب تھا تو اللہ نے عمر کی مضبوط دیوار مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی کر دی تھی۔ اگر ایک جانب عتبہ اور شیبہ تھے تو اللہ نے ایک جانب علی جیسا بہادر کھڑا کر دیا تھا۔ تم آگے تو بڑھو، اللہ تمہاری حمایت میں جماعت کھڑی کر دے گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوشش تو کرو، آگے بڑھو تو صحیح، قدم تو اٹھاؤ، تو تم آگے بڑھو گے اللہ تمہارے موافقت میں لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ بے شک، بے بس شک، شرط یہ ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بے شک، اگر اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہو اور اپنے نبی سے محبت کرتے ہو تو پھر جان لو تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے کسی شک، ملک کی تاریخ بتاؤ جس کا یہ ملک مسلمانوں کی حکومت تھی، 800 سال تاریخ ہے ہماری۔ بے شک، الحمدللہ 800 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ ذلت و رسوائی اس ملک کو دیکھنے کو کبھی نہیں ملی جو نہ کہتے ہوئے آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ جی جی، بہرحال یہ ایک الگ موضوع، سیاسی باتیں ہمیں نہیں کرنی، یہ ہمارے نبی کا کے نام کا جلسہ ہے، ہم اب کو سیرت بیان کریں۔ جب اس ملک پہ انگریزوں نے قبضہ کیا نا تو سب سے زیادہ جس قوم کو ذلیل کیا گیا، سب سے زیادہ جس قوم کو نشانہ بنایا گیا وہ قوم مسلم ہے۔ بے شک، کیونکہ یہ حافظ الیاس صاحب کا گاؤں ہے، اگر یہاں کے یہ مان لیجیے آج کے زمانے میں سرپنچ ہیں تو جو سرپنچی ان سے چھینے گا نا تو وہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ انہی سے ہوگا۔ کیا بات ہے، جس کا مکان ہوتا ہے سڑک اسی کو ہوتی ہے۔ بے شک، انگریزوں کو معلوم تھا کہ اس ملک کے تخت پر مسلمان قابض تھے، اس لیے سب سے زیادہ اگر کسی کو دبانے کی ضرورت ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ کیا بات، انہوں نے بھرپور کوشش کی، دبایا مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ، دولتیں چھینی، اقتدار چھینا، تخت پر لٹکا دیا، پھانسی دی، کیا کیا ظلم کیا۔ ایک مسلمان تھا، وہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگا کرتا تھا، کیا بات، فقیر بھیک مانگتے۔ بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ نہ دھرم دیکھتا ہے، نہ ذات دیکھتا ہے، نہ کون ہے، اس سے مطلب نہیں، جو بھی آیا اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا ہے، بھائی آئے ہو تو کچھ دے کے جاؤ۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگتا تھا۔ ایک دن ایک انگریز افسر اپنی بیوی کے ساتھ جامع مسجد گھومنے کے لیے آیا۔ جب جامع مسجد گھومنے کے لیے وہ پہنچا نا تو اس بھکاری نے پھر ہاتھ اٹھا دیا، صاحب آئے ہو تو کچھ دے کے جاؤ۔ انگریز تھا، پیسہ والا تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی، عہدے دار تھا، جیب سے بٹوا نکالا، کچھ رقم اس کے ہاتھ پہ ڈالی اور جب بٹوا جیب میں رکھنے لگا تو اس کا بٹوا زمین پر گر گیا۔ وہ انگریز آگے بڑھ گیا، اس مسلمان نے لپک کے اس کا بٹوا اٹھا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، سوچا جب یہ پلٹے گا تو اس کا بٹوا اسے واپس کر دیں گے، لیکن وہ ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ مدت گزر گئی، 1 سال کا مکمل عرصہ گزرنے کے بعد یہ بھکاری پھر اسی سیڑھی پہ بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہی انگریز پھر آیا، اس نے پھر ہاتھ اٹھایا، آئے ہو باپ صاحب تو کچھ دے کر جاؤ۔ اس نے جیب سے پیسہ نکالا، جب اسے دیا، پیسہ لینے کے لیے جب اس نے سر اٹھایا تو دیکھا وہی انگریز افسر ہے، پیسہ لے کے جیب میں رکھا اور اس انگریز افسر کو کہا ذرا صاحب ٹھہرے،
आपकी कुछ अमानत मेरे पास है, वो अमानत लेकर क्या जाए, बात है, बहुत खूब। वो अमानत लेकर जाए। अंग्रेज के माथों पे बल पड़ गया, हाकिम था, उसने सोचा ये भिखारी, इसके पास मेरी कौन सी अमानत हो सकती है। उसने अपनी तौहीन भी समझी लेकिन खामोश हो गया। फिर उसने जरा सोचा, देखे तो सही आखिर कौन सी अमानत इसके पास हो सकती है। उसने कहा लाओ कौन सी अमानत है। इस मुसलमान ने वो बटुआ निकाला और उसके हाथ में दिया। जब बटुआ उसने देखा, पहचाना, कहा हाँ ये वही मेरा बटुआ है, 1 साल पहले गायब हो गया था। मुसलमान ने कहा साहब अपना सामान चेक कर ले, अपना पैसा चेक कर ले, सब मौजूद है कि नहीं। उसने बटुआ खोला, तमाम चीजें देखी, सब उसी तरीके से महफूज है जैसे उसने रखा था। जब आगे बढ़ने लगा फिर कुछ सोचा, पलटा, उसने फकीर से पूछा बता तू यहाँ पे भीख मांगता है, इसमें इतनी रकम थी, चाहता तो कोई अच्छा धंधा कर सकता था, चाहता तो मकान बना लेता, तिजारत कर लेता, ये पैसे अपने पास रख लेता, अपने अखराजात पे खर्च कर लेता। मैंने तो पलट के पूछा भी नहीं था, मैं तो तलाश करने भी नहीं आया था, तूने इस बटुए को महफूज क्यों रखा, तू यहाँ भीख मांगता है, जिल्लत का पेशा है। वो फकीर कहता है साहब अगर पैसे की जरूरत न होती, मजबूरी न होती तो इन सीढ़ियों पे बैठ के भीख नहीं मांग रहा होता, अगर पैसे के लिए मजबूर न होता तो किसी के सामने हाथ न फैलाता। हाँ इसमें इतनी रकम जरूर मौजूद है कि अगर मैं चाहता तो अपने बच्चों के लिए घर बना सकता था, कोई बिजनेस कर सकता था, कोई तिजारत कर सकता था, लेकिन सिर्फ एक चीज ने मुझे रोक कर रखा था, वो ये है कि मैं मजहबन मुसलमान हूँ, आप मजहबन ईसाई हैं। मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ, आप जनाबे ईसा रूहुल्लाह को मानने वाले हैं। सुनो ये दुनिया फानी है, कल कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर होगा, ताजे शफाअत मेरे नबी के सर पे सजा होगा, लवाउल हम्द का झंडा मेरे नबी के हाथ में होगा, हर नबी मेरे नबी की अजमत का कसीदा पढ़ रहा होगा। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हर नबी मेरे नबी की अजमत के तराने देख गीत गा रहा होगा, मेरे नबी की अजमत का जलवा देख रहा होगा। जब हर नबी मेरे नबी की अजमत का लोहा मान रहा होगा, कमोबेश 1,24,000 अंबिया मौजूद होंगे, हर नबी की उम्मत मौजूद होगी, मेरा नबी भी होगा, मेरे नबी की उम्मत भी होगी। उस भरे महशर में कहीं आपका नबी आपका हाथ पकड़े और मेरे नबी के पास लेकर आए और कहे ऐ मोहम्मद अरबी देखो ये आपका उम्मती है जिसने मेरे उम्मती के पैसों को गसब कर लिया था, और उस बात की वजह से मेरे नबी को बज़्म महशर में भरे मैदान में कहीं शर्मिंदा न होना पड़ जाए, इसलिए मैंने गुर्बत बर्दाश्त कर ली है, भूख प्यास बर्दाश्त कर लिया है, ये जिल्लत का पेशा अख्तियार कर लिया है, लेकिन अपने नबी की अजमत का सौदा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुसलमान हो, मुसलमान बनो, भूख प्यास ये सारी चीजें पानी है, अगर कुछ काम आनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काम आनी। अब तुम्हें देखना होगा कि तुम अपने नबी की अजमत में ये क्या क्या करते हो, क्या बात, अपने नबी की मोहब्बत में क्या करते हो। क्या तुम तिजारत करने जाते हो तो जब अगर आप बेईमानी करते हैं तो उस वक्त क्या आपके दिल में ख्याल आता है कि मुझे अपने नबी को भी चेहरा दिखाना है। जब आप दाढ़ी मुंडाते हो उस वक्त आपको ख्याल आता है कि नहीं ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है जिसे मैं दुनिया की मोहब्बत में मुंडा रहा हूँ। जब आप गलत कदम उठाते हो, जब आप झूठ बोलते हो तो आपको उस वक्त ख्याल आना चाहिए ये मेरा नबी है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है। जब आप सच के खिलाफ बोलते हो, जब आप सच की हिमायत से मुंह मोड़ते हो तो आपको याद होना चाहिए
کل میدان محشر قائم ہوگا جب ہر نبی ہوگا، ہر رسول ہوگا، ہر ایک نبی اور رسول نفسی نفسی کے نعرے لگا رہا ہوگا، ہر نبی اذهبوا الی غیری کے نعرے لگا رہا ہوگا۔ اس وقت کون ہوگا جو تاج شفاعت پہن کر آئے گا؟ وہ کون ہوگا جو لواء الحمد کا جھنڈا لے کر آئے گا؟ کون ہوگا جو آپ کی بخشش کرائے گا؟ کون ہوگا جو رب کے حضور سجدہ کرے گا؟ تمام نبیوں رسولوں کی جماعت یہ کہہ کر انکار کر دے گی آج ہم اپنے اعمال میں پڑے ہیں، آج ہم کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، آج ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ گے، ہر طرف سے لوٹا دیے جاؤ گے، جب ہر طرف سے تمہیں نا امیدی ملے گی، اس وقت میں محشر کے میدان میں صرف ایک ذات ہوگی جو انا لہا کا نعرہ لگا رہی ہوگی، صرف ایک ذات ہوگی جو کہہ رہی ہوگی ہاں میری ذات تمہاری بخشش کے لیے ہے، ہاں میں تمہاری بخشش کے لیے ہوں، آؤ گنہگار ہو تو میرے پاس آؤ میں تمہیں بخشواؤں گا۔ ساری امیدیں مصطفیٰ سے ہیں، اور سوچو تمہارے اعمال اتنے برے ہیں، ہمارے کردار اتنے برے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں یہ کہتے ہیں اے لوگوں، اے میرے امتیوں، تم نے سجدے کی حالت میں میرا رونا بھلا دیا تھا، تم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑ دیا تھا، تم نے میرے دین کا مذاق بنا دیا تھا، تم نے میرے دین کا کھلواڑ کیا تھا، اس لیے تم جانو تمہارا کام جانے، آج تم جانو اللہ جانے، آج تمہارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھ سے امید نہ لگاؤ۔ تم نے میرے بچے حسین کا سر کٹانا بھلا دیا ہے، تم نے میرے خاندان کا لٹ جانا بھلا دیا ہے، تم نے میری بھوک اور پیاس کو بھلا دیا ہے، آج میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، آج میں تمہاری بخشش نہیں کراؤں گا، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ بتاؤ اس وقت کون ہوگا جو تمہارا سہارا ہوگا؟ بتاؤ کون ہوگا جس سے تم امید لگاؤ گے؟ کوئی نہیں ہوگا، صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، کوئی ہے تو ذات احمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کم سے کم کردار ایسا بناؤ کہ اپنے نبی کے سامنے جا سکو، اپنا عمل ایسا بناؤ کہ اپنے نبی کے سامنے جا سکو، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ اپنے نبی کے سامنے جا سکو۔ نبی کی بیٹی کے نقش قدم پر اگر اپنی بیٹی کو چلانے کی تم نے تیاری کر لی ہے تو یاد رکھو پھر تمہارا نواسا بھی حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلے گا۔ اگر تمہاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا کردار ادا کرے گی تو بیٹا اگر نیزے پر نہیں تو کم سے کم گھر میں قرآن ضرور پڑھے گا۔ اس لیے یاد رکھو تمہیں اپنے رسول کی سیرت سے محبت کرنی ہوگی، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصلاح پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو۔ جب تک اصلاح نہیں ہوگی، صرف اور صرف ہم اور آپ اگر تقریر کر کے مسئلہ ختم کر دیں اور اس پر عمل نہ کریں تو یقین جانو کوئی فائدہ نہیں۔ سنو گے ثواب تو مل جائے گا، لیکن کسی چیز کو سن کے جب تک اپنی زندگی پر لاگو نہ کرو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں۔ آج معاشرے میں کتنے یتیم ہیں، آپ کے گاؤں میں بھی کتنے بچے ایسے ملیں گے جو مدد کے منتظر ہیں، جن کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں، جن کی پڑھائی کا کوئی انتظام نہیں، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن گھر کی ضروریات انہیں پڑھنے نہیں دے، کیا بات ہے، یتیم ہے، کوئی مددگار نہیں۔ آپ مسلمان ہونا تو اپنے اخراجات میں سے اگر چاہو تو ایک بچے کو پڑھا دو ضرور۔ اپنے بچے کو اگر 1000 روپے فیس والے اسکول میں پڑھاتے ہو تو کم سے کم اپنے گاؤں کے ضرورت مند بچے کو 100 روپے والے میں پڑھاتے ہیں۔ اگر ایک انسان ایک بچے کا ذمہ اٹھا لے آپ میں سے، نوجوان ہو، کماتے ہو، آج قوت ہے تمہارے ہاتھوں میں، آج موقع ہے کچھ کرنے کا، آج موقع ہے انقلاب پیدا کرنے کا۔ یاد رکھو انقلاب آپ ہی لوگ لاتے ہو، کوئی آسمان سے نازل ہونے والا نہیں ہوتا انقلاب، آپ کوشش کرو گے تو انقلاب آئے گا۔ اگر آپ میں سے ایک شخص ایک بچے کی ذمہ داری لے لے تو یقین جانو گاؤں میں کوئی بچہ جاہل نہیں ہوگا۔ کوشش کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، اس قدر میرے نبی نے یتیموں سے محبت کی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے جا رہے ہیں،
عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. جب جاتے ہیں تو حسنین کریمین مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. دیکھتے کیا ہے میرے پیغمبر تھوڑی دور چلے ہیں, دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا اور وہ ریت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہیں پہ بیٹھ کے ریت اڑا رہا ہے, اپنے سر پہ ڈال رہا ہے اور رو رہا ہے. میرے نبی رک گئے. اس بچے کو میرے آقا سید الانبیاء نے اٹھایا اور اس سے پوچھا, بیٹا آج عید کا دن ہے, کیا معاملہ ہے کہ آج تم رو رہے ہو؟ اس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ تم نے نیا لباس نہیں پہنا, تم نے کپڑا نہیں پہنا, تم تیار نہیں ہوئے, تم عیدگاہ کی جانب نہیں جا رہے ہو. بچے نے کہا خوشیاں وہ منائیں جن کے سروں پہ باپ کا سایہ ہے, خوشی وہ منائیں جن کے گھر میں باپ موجود ہے. میرا باپ نہیں ہے, میرا باپ بدر میں شہید ہو گیا ہے, میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. آج میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے, میرے لیے لباس لانے والا کوئی نہیں ہے, میرے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے. میرے پیغمبر نے بچے کو گود میں اٹھایا, گھر لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے بچے کو جب گھر لائے تو سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں, اے عائشہ بچے کو نہلاؤ, بچے کو اچھا کپڑا پہناؤ. جب بچے کو نہلایا ہے, اچھا لباس پہنا دیا, اس کے بعد جب اس کے زلفوں کو سنوارنے کی باری آئی ہے, میرے نبی خود اٹھتے ہیں, اپنے ہاتھ سے بچوں کے زلفوں کو سنوارا اور اس کے بعد پیغمبر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے بیٹے کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بہن فاطمہ ہو جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بہن فاطمہ ہو, تمہاری ماں عائشہ ہو, تمہارے بھائی حسین و حسن ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ بچے نے کہا کیوں نہیں, میری ماں فاطمہ ہو, میری ماں عائشہ ہو, میرے بھائی حسنین کریمین ہو. اور بچے کو جس چیز نے سب سے زیادہ رلایا تھا وہ اس بات کی احساس تھا کہ میرا باپ نہیں ہے, میرے باپ کا سایہ نہیں ہے. باپ کی یاد نے بچے کو تڑپایا تھا. اب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں, فاطمہ تیری بہن ہو, حسین و حسن تیرے بھائی ہو, عائشہ تیری ماں ہو, اور بیٹے سنو, کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ محمد ابن عبداللہ تیرا باپ ہو؟ میرے پیغمبر نے اس یتیم کو کہا میں تیرا باپ ہوں, اور میرے پیغمبر اس بچے کو یہی تک نہیں, بیٹا زمین پر رو رہا تھا, یتیم زمین پہ خاک ڈال رہا تھا, مصطفیٰ نے بچے کو اٹھایا ہے اور جب عیدگاہ کے لیے چلے ہیں تو پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے. اس یتیم کو کندھے پہ بٹھا کے زمانے کو بتا دیا ہے, لوگ جسے یتیم سمجھتے ہیں دوسرے یتیم اسے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ. اب آپ سوچو آپ کا کردار کیا ہے. تو یتیم بچہ آ جاتا ہے, اگر بدماش ہے تو لوگ اسے گالی دیتے ہیں, گالی دے کے جھڑپ کے بھگا دیتے ہو. اللہ فرماتا ہے یتیم اور میرے درمیان عرش کا کوئی حجاب نہیں ہے, ان کی دعائیں پہنچنے میں مجھ تک ٹائم نہیں لگتا. اس لیے ایسا نہ کرو خدایا, یتیموں سے محبت کرو, ان کی مدد کرو. اگر کچھ جملے سخت بھی لگ جائیں تو اسے برداشت کر لیا. اللہ نے آپ کو قوت دی ہے نا, دولت دیا ہے, تو یہ نہ سوچو کہ یہ دولت صرف اور صرف ہمیشہ رہنے کے لیے آئی ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی دولت نہیں باقی رہی ہے, ہماری آپ کی کیا ہے؟ گاؤں کے پردھان ہو گئے, سرپنچ ہو گئے تو کہا اب ہم سے بڑا کوئی نہیں, خدا سے بھول جاتے. ایسا نہ کرو. میں صرف آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمانوں تمہارا کردار کیا ہے. میں صرف آخری حدیث پاک سنا کے اپنی بات ختم کر دوں گا. آخری حدیث سنو, اصلاح کیسی ہونی چاہیے. اپنے علماؤں کو اپنا پیشوا بناؤ, اپنے بزرگوں کو اپنا سرتاج بناؤ, اپنے سر کا تاج رکھو. ان بوڑھوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو, ان بوڑھوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. میاں یہ نہ ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ میاں یہ نہ ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ اصلاح کی بات سنو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بات درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہر صحابی غم میں تھے,
حضور کا وصال ہوا تھا، سید عالم کا وصال ہوا تھا، پوری مدینے کی فضا افسوس میں تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے حدیث پاک ملتی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جناب عثمان غنی اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے دروازے پر، اور میں وہاں سے گزرا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے انہیں سلام کیا، حضرت عثمان غنی کو سلام کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے انہیں کہا السلام علیکم، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری بار پھر انہیں سلام کیا، السلام علیکم، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں گزر گیا اور وہاں سے جا کے خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا، اور جا کر میں نے عرض کیا امیر المومنین، میں نے اپنے بھائی عثمان کو سلام کیا، لیکن عثمان نے مجھے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر میرے ساتھ چلا۔ صدیق اکبر آئے، حضرت عمر کے ساتھ آئے۔ آنے کے بعد حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہنچے، جناب عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس بار بآواز بلند سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں عثمان ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے بھائی عمر کا یہاں سے گزر ہوا تھا، اور عمر نے تمہیں سلام کیا، تم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں امیر المومنین اللہ گواہ ہے، میں نے عمر کے سلام کو نہ سنا، اور مجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ عمر یہاں سے کب گزرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم اے عثمان، میں نے تمہیں 2 بار سلام کیا اور میں یہیں سے گزرا، لیکن تمہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں امیر المومنین جب سے نبی کا وصال ہوا ہے مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، بیگانوں کی بھی خبر نہیں رہتی، کب عمر گزر گئے مجھے پتہ نہیں چلا۔ سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں عمر تمہارے بھائی عثمان کا قول سچا ہے، اسے خبر نہیں ہوئی کہ تم یہاں سے کب گزرے ہو۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تم صحابہ کی سیرت سے سیکھو، کیا جب عثمان کو حضرت عمر نے سلام کیا جواب نہ ملا تو اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہتے سلام کیا ہے جواب نہیں دیا، اب میں بھی جواب نہیں دوں گا، اب میں بھی سلام نہیں کروں گا، اب میں بھی اس کے یہاں نہیں جاؤں گا۔ لیکن نہیں، اپنے سیرت سے سیکھو، اپنے بڑوں کی جماعت سے سیکھو۔ اگر اختلاف ہو جائے تو اپنے بڑے کو بیچ میں ڈال دیا کرو جو تمہارے درمیان اصلاح پیدا کر دے۔ اگر بھائی نے سلام کیا جواب نہیں ملا تو یہ نہ سوچنا کہ گھمنڈ میں جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس نے کسی غم میں ڈوبا ہو، کسی مسئلے میں الجھا ہو، اس لیے جواب نہ دیا ہو۔ دوبارہ پھر سلام کرنا، اس لیے کہ سلام کو عام کرنے کا حکم تمہارے نبی نے دیا۔ سبحان اللہ، اصلاح پیدا کرو، بہت بے شک۔ اپنے بڑوں کی رہنمائی حاصل کر لیا کرو، عالموں کی رہنمائی حاصل کر لیا کرو، اپنے بزرگوں کی رہنمائی حاصل کر لیا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ انا پرستی میں آ جاؤ، انا تو ابلیس کے اندر تھی، اس نے انا پیدا کی اس لیے وہ ابلیس بنا۔ تم آدم کی اولاد ہو، تمہیں جھکنا سیکھنا چاہیے۔ اگر خطا ہو گئی تم اپنے جد امجد کی سنت پہ عمل کرو، اگر غلطی ہوئی تو نادم ہو جاؤ، رو گر گراؤ، سجدے کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ آدم کی سنت ہے، غلطی ہو جانے کے بعد اسی پر ڈٹے رہنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اس لیے اصلاح پیدا کر لو مسلمانوں۔ جہاں میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میری ماں بہنیں، میں آپ سے نہایت ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، آپ وہ ہو جس سے اسلام کے ثبوت جنمے جاتے ہیں۔ آپ کی گود وہ ہے جہاں سے اسلام کے محافظ نکلا کرتے ہیں، جہاں سے دین متین کی راہوں پہ قربان ہونے والے آیا کرتے ہیں۔ میں بتاؤں تمہارا کردار وہ ہے کہ جب جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے 4 بھائی شہید ہوئے تھے، 4 بھائی شہید ہوئے، مسلمانوں نے ان کی لاشوں کو اٹھایا، رکھ دی گئی ہے لاشیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کی والدہ کو خبر کر دو ان چاروں کو۔ ان کی والدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام ملا تو لوگ دیکھتے کیا ہے کہ ایک خاتون آ رہی ہے جن کا چہرہ پوری طریقے سے نقاب میں ڈھکا ہوا ہے، چہرہ پوری طریقے سے صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، وہ چلی آ رہی ہیں۔
وہ خاتون جب قریب پہنچی تو صحابہ کہتے ہیں اس خاتون کا پردہ دیکھ کے ہمیں حیرت ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، صحابہ کی جماعت کو حیرت ہو رہی ہے، ہم جیسے تم جیسے بدکاروں کی جماعت کی بات نہیں ہو رہی۔ بے شک، بے شک۔ بدکار سے مراد یہ نہ سمجھنا کہ ڈوبے ہوئے ہی ہیں، غلط نہیں، لیکن اپنے عمل کو دیکھ کر ہم بے شک۔ صحابہ کے مقابل میں ان کے قدموں کے دھول کے ہم برابر ہو جاتے تو کاش مقدر کرتا۔ بہرحال ہم تو ان کے غلاموں کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ بے شک۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی اس کے پردے کو دیکھ کر۔ جب وہ خاتون قریب آئی تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیرت میں آگے بڑھے اور ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہیں وہ جو 4 بچے شہید ہوئے ہیں نا، میں انہی کی ماں ہوں۔ وہ جو 4 بچے دین حق کی حفاظت میں ابھی قربان ہوئے ہیں، میں انہی بچوں کی ماں ہوں۔ صحابہ کرام جب انہیں دیکھتے ہیں کہا خاتون تیری عظمت کو سلام، لیکن تیرا پردہ کرنے کا ڈھنگ دیکھ کر آج ہمیں تجھ پر رخش آ رہا ہے، ہم تجھ پر گھمنڈ کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں کہ تو کس طریقے سے پردہ کر رہی ہے۔ اب اس خاتون کا جواب سنو، وہ خاتون کہتی ہے اے میرے بھائیوں میں کیوں نہ پردہ کروں، اسی پردے کی حفاظت کرنے کے لیے، اسی پردے کے قانون کو بچانے کے لیے میں نے اپنے 4 بچوں کو قربان کر دیا ہے، 4 بچوں کی شہادت دے دی ہے، اور جن کے 4 بچے جس قانون کو بچانے کے لیے شہید ہو جائیں، کیا اس ماں کو گوارا ہے کہ وہ بے پردہ نظر آئے؟ کیا اس ماں کی یہ شان ہے کہ وہ بے پردہ نظر آئے؟ اے میری ماں بہنوں، میں تم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے ہمیں آپ کو آپس میں بھائی بہن بنایا ہے، ہمارے اندر اسلامی اخوت ہے، ہم ایک ماں باپ کے پیٹ سے نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا کلمہ ہمیں بھائی بہن بناتا ہے۔ یاد کرو تمہارے بھائیوں نے تمہاری عظمت کے لیے جان دے دی ہے، تمہارے بھائیوں نے تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے گردن کٹا دی ہے، اپنے ان شہید بھائیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے قرآن پڑھا کرو، اپنے ان شہید بھائیوں کی ناموس کو باقی رکھنے کے لیے تم اپنے گھر میں نمازیں پڑھا کرو، اپنے گھر میں دعائیں مانگا کرو، اس لیے کہ تمہارے شہید بھائیوں کا خون تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے بہا ہے، یہ تم پر قرض ہے جو تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اتنی سی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی، اگر کچھ عمل کر لیں گے انشاءاللہ میرے لیے بھی بہتر ہوگا، آپ کا یہ سارا پنڈال سجانا کامیاب ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ مولا تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائے، اور جو بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔